الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى
انما يتقبل الله من المتقین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابع نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے جو ہے وہ داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی کا دین جو ہے وہ نہ اپناؤ، بلکہ اسلام میں پورے کے پورے جو ہے وہ داخل ہو جاؤ۔ کوئی بات تمہاری طبیعت کے مطابق ہو، کوئی تو بات تمہاری طبیعت کے خلاف ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر اپنے سر کو جو ہے وہ جھکا دو۔ یہ ہے حقیقی معنوں میں اسلام کے اندر پورے کا پورا جو ہے وہ داخل ہونا۔ اور اگر آپ اس کو قرآن مجید سے سمجھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں رسول دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا حکم دے دیں وہ کرنا ہے، اور جس سے وہ منع کر دیں اس سے باز آ جانا ہے۔ یہ اسلام کی جو ہے وہ مختصر سی تشریح ہے کہ قرآن و سنت کو ماننے کا نام، چاہے اس میں مرضی ہے چاہے اس میں مرضی نہیں، چاہے طبیعت مانتی ہے چاہے طبیعت نہیں مانتی، اس کا نام اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تم بعض کتاب کے حصے کو مان لیتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو، جو تمہاری مرضی کا دین ہے اس کو تم مانتے ہو، جو تمہاری مرضی کا نہیں اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ یہ جو دوہرا معیار ہے نا، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں کہ جب تمہاری بات آئے جو تمہاری طبیعت مانتی ہے پھر تم کہتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ والا اسلام بہتر ہے، میٹھا میٹھا اسلام، اخلاقیات بیان کرنے والا، محبتیں بانٹنے والا، جنت کے ٹکٹ ملنے والا، یہ اسلام ٹھیک ہے۔ اور جب ہماری کوتاہیوں کا ذکر آ جائے، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا ذکر آ جائے، ہماری کمیوں کا، ہماری غلطیوں کا، ہمارے سیئات کا جب ذکر آ جائے، اس سے ہم جو ہے وہ اپنی آنکھیں جو ہے وہ چرائیں اور پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں، یہ والا اسلام نہیں، یہ اسلام جو ہے وہ سخت ہے، یہ مسائل جو ہے وہ سخت ہیں، یہ اسلام ہمیں قبول نہیں۔ جب انسان دل میں اس طرح کی بات سوچتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر اس چیز کے اپنی خواہشات کو اس کے تابع بنا دو جس کو میں محمد لے کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ تمہاری خواہش کچھ بھی کہتی ہو، جب میری بات آ جائے تو تم اپنی خواہش کو میری بات کے پیچھے لگا دو، چونکہ چنانچہ والی بات نہیں چل رہی۔ آج اسلام کا جو نقشہ ہے نا، اسلام دیکھیں ان چوروں کے ہاں بھی ایک اسلام کا معیار ہے۔ جو چور چوری کرتے ہیں، چوری کرنا ایک غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، ان کو چوری کرتا گناہ نظر نہیں آتا۔ چور مل کر چوری کرتے ہیں اور چوری کرنے کے بعد کہتے ہیں اوے اللہ سے ڈر جانا، انصاف کے ساتھ آپس میں تقسیم کرنا۔ یعنی کہ ان کو اتنا پتہ ہے کہ انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا ہے، لیکن اتنا نہیں پتا کہ چوری کرنا غلط ہے۔ چور چوری کرنے کے بعد کہتا ہے وہ انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا، مطلب یہ ہے اس نے بھی اپنی مرضی کا جو ہے وہ مطلب کا جو ہے وہ دین اپنایا ہوا ہے کہ دین کے اس حکم کو، انصاف کو تم مان لو، عدل کے اوپر تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، نا انصافی نہیں کرنی۔ لیکن دوسری طرف اس کی جو خواہش ہے چوری کرنے والی، ڈاکہ ڈالنے والی، اس کو نہیں سمجھ رہا۔ یہی معیار ہمارا ہے۔ آج تو ہمارے ہاں جو دین کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں نا، وہ فلم بنانے کے بعد
ڈرامہ بنانے کے بعد کسی قبر پر چلے جاتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق دعا کرنے کے لیے، یا لوگوں سے کہتے ہیں دعا کرو ہماری فلم اور ڈرامہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اب اس کو یہ پتا ہے کہ دعا کرنی ہے اور دعا کے ذریعے جو ہے وہ کام ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈرامہ اور فلم جو ہے وہ گناہ کا کام ہے۔ ہاں، اس کے ہاں بھی ایک معیار ہے اسلام کا، چور کے ہاں بھی ایک معیار ہے اسلام کا، یعنی کہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق دین کو مولڈ کر دیا، اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کو اپنی طرف جو ہے وہ مولڈ کر لیا، جب مرضی کی باری آئی تو مان لیا، جب مرضی کی باری نہیں تو اس کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے ہاں لوگ دیکھ لیں، قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے، قربانی کا مقصد تقویٰ ہے، للہیت ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور پر اللہ کا نام لے کر مخصوص ایام میں اس کی گردن پر چھری چلانا اور اس کو ذبح کرنا، یہ ایک خاص عبادت ہے، اللہ کا حکم مان کر بندہ کرتا ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں کے مطابق جو اللہ نے کہا ان جانوروں پر تم اللہ کا نام لو، لیکن ان جانوروں کے نام، ان گویوں کے نام پر، ان جو ہے وہ کنجروں کے نام پر، ناچنے والے لوگوں کے نام پر، بدکارہ اور بدکارہ عورتوں کے نام پر ان جانوروں کے نام رکھ کر جو ہے وہ کیٹ واک کروائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جانوروں کی ہے واک کروائی جاتی ہے، یہ فلانا آ گیا، یہ فلانا آ گیا، یہ فلانا آ گیا۔ وہ اللہ کے بندے، تیرے ہاں بھی دین کا ایک معیار ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ یہ قربانی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اس میں کن لوگوں کو شامل کر رہا ہے؟ گویا کہ ہر ایک کے ہاں ایک دین کا الگ معیار ہے، چور کے ہاں بھی الگ معیار ہے، جو جانور ذبح کر رہا ہے اس کے ہاں بھی ایک الگ معیار ہے، اور پھر جو ہے وہ ڈرامے اور فلم بنانے والا جو ہے وہ جا کر دعا کرواتا ہے لوگوں سے کہ بھئی دعا کرو جی میرا ڈرامہ کامیاب ہو جائے۔ دیکھا ہوگا آپ لوگ ان لوگوں بے دین لوگوں کو، دعا کرو جی میری فلم کامیاب ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی کا دین نہ اپناؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، لوگوں نہ تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو چاہیے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں کہ تم کتنے پرہیزگار ہو۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا تھا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، لوگوں تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے۔ اللہ کا ڈر، للہیت اور خوف الہی بندے کے دل میں کتنا پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ وہ تذکرہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا کسی معاملے میں جو ہے وہ جھگڑا ہوا، اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں نے قربانی کی لیکن ایک کی قبول ہوگی ایک کی قبول نہ ہوئی۔ اب پہلے ہوتا کیا تھا؟ اب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی پردے والا معاملہ رکھ دیا نا، بڑی آسانی رکھ دی، بہت سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیے، اللہ نے ہماری عزت رکھ دی۔ یقین کرے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ پردے داری والا معاملہ رکھا ہے نا، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں اگر پتہ چل جائے نا تمہاری قبروں کے اندر سزا کتنی ہے، ان کا عذاب اللہ تمہیں سنا دے تو تم قبروں کے اندر جو ہے وہ مردے دفنانے بند کر دو۔ اور جو پیچھے رہ جانے والے بندے ہوتے ہیں، جو اس کی آل اولاد ہوتی ہے، لوگ اس کا جینا حرام کر دے، تواڈے بابے نو، تواڈی ماں نو، تواڈی بہن نو، تواڈے بھرا نو ویکھو عذاب ہوندا پیا، تواڈے عمل کیویں دے نے۔ اللہ نے پردہ داری رکھ دی مرنے کے بعد بھی، اور زندگی میں بھی ہوتا۔ پہلے کیا تھا، کوئی بھی قربانی کرتا، قربانی سے کچھ کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ آج تو اللہ نے سہولتیں بڑی دے دی ہیں نا، آسانیاں دین میں پیدا کر دی۔ آسمان سے آگ آتی، وہ آگ آ کر اس قربانی کو ختم کر دیتی، راکھ بن جاتی یا غائب ہو جاتی، جل جاتی وہ قربانی۔ جس کی قربانی کو آگ کھا لیتی سمجھا یہ جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی کو آگ نہ کھاتی اس کا سمجھا یہ جاتا ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ علامت تھی۔ اور اللہ جانتا ہے اگر ہماری نیات کو اگر آج پرکھا جائے نا، ہماری نیتوں کو اگر دیکھا جائے تو سارے دی قربانی یقین کرو ایتھے ہی پئی رہے فریزراں دے وچ، جس طرح کی ہماری نیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، ایک کا قربان کیا، ایک قربانی قبول ہوگی، دوسری کی نہیں قبول ہوئی۔
جس کی نہیں قبول ہوئی شیطان نے اس کو بگلایا، اور تیری قبول نہیں ہوئی تو اس کو چھوڑنا، اس نے قتل کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ بندہ کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ تو دل کے اندر جتنا تقوی ہوگا، جتنی پرہیزگاری ہوگی، وہی اللہ رب العالمین جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ کرے جی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے، یہ چیدہ چیدہ آیات ہیں جو ہر سال ہم سنتے ہیں۔ عقیدہ سمجھیے کیا ہے۔ ان صلاتی، نبی پاک فرما رہے ہیں میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میری زندگی کا مقصد، ومماتی، اور میری موت بھی، للہ رب العالمین، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ بندہ دنیا میں آتا ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، جب اس کو سوجھ بوجھ ہو جاتی ہے اس کا مقصد ہی دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ جب سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو پھر فصل لربک وانحر، قرآن کہتا ہے سب سے چھوٹی صورت ہے انا اعطیناک الکوثر۔ کاش کے مسلمانوں کو سب سے چھوٹی صورت کا بھی ترجمہ آتا ہو، کاش کے مسلمانوں کو اپنے اس عقیدے کا بھی پتا ہو۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ فرماتے ہیں فصل لربک، پہلے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، کیونکہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ وہاں پر کیا فرمایا؟ ان صلاتی، پہلے نماز، ونسکی، بعد میں قربانی۔ یہاں پر فرمایا فصلی لربک، ونحر کے کئی معنی ہیں جن میں سے ایک معنی قربانی کرنا ہے، نحر کرنا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، فصلی لربک وانحر، پہلے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے پھر قربانی بھی کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے للہ رب العالمین آ گیا قرآن مجید میں کہ اللہ تیرے لیے ہے، میری زندگی تیرے لیے ہے اور میری موت بھی تیرے لیے ہے، خوش نصیب وہ بندہ ہے جس کی ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزر جائے، اور خوش نصیب وہ بندہ ہے جس کی موت بھی اللہ کی راہ کے اندر آ جائے، اور بد نصیب وہ بندہ ہے جس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزر جائے، اور جب اس کے اوپر موت کا وقت آتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جاؤ مارو اس کو اور اس کی جان کو نکال کر میرے پاس لے کر آؤ۔ جانا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اللہ بار بار قرآن میں کہتے ہیں ترجعون یرجعون ترجعون، کر لو لوٹنا تم نے میرے پاس ہی ہے، آنا تم نے میرے پاس ہی ہے، یہ مہلت ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ تو جب عقیدہ یہ بن گیا للہ رب العالمین فصلی لربک وانحر، مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے رب کی نماز پڑھنی ہے پھر قربانی کرنی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھنی تو پھر مرضی کی قربانی ہے، اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے تو پہلے نماز پڑھنی ہے بعد میں قربانی کرنی ہے، نماز سے پہلے قربانی نہیں، مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ ایک بندہ پہلے دن فجر کی نماز کے بعد قربانی کر لے، اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں۔ اب ایک نماز جو عید کی نماز ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے پھر قربانی کیجیے۔ نبی پاک کا جو طریقہ ہے نماز پڑھنا ہے بعد میں قربانی کرنا ہے۔ اگر ایک چیز میں مخالفت ہو گئی ہے اس بندے کی قربانی نہیں ہوتی۔ جو بندہ روزانہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ قربانی لے کے بیٹھا رہے، وہ دیکھنے میں گوشت ہے لیکن قربانی نہیں ہے، اس کو قربانی نہیں آپ کہہ سکتے۔ قربانی ایک فلسفے کا نام ہے، قربانی ایک مقصد کا نام ہے، قربانی ایک خاص عبادت ہے جو مال کے ذریعے جانور خرید کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پر پھر اس کو جو ہے وہ نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر ذبح کرنا، یہ ہے قربانی۔ اور پھر اس قربانی کے ساتھ جو لوازمات ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ ایک بندہ جانور کی گردن کے اوپر تو چھری چلائے، اب صرف جانور کی قربانی کر دے لیکن اپنے وقت کی قربانی نہ دے۔ عید والے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ جانور کی گردن پر چھری چلا کر جانور کو تو ذبح کر دے لیکن اپنے وقت کی قربانی دینے کے لیے ظہر کے وقت ہی اپنے گھر پہ بیٹھا رہے، یہ تو صرف جانور کی قربانی ہے۔
یہ تو صرف جانور کا گوشت ہے، یہ تو نے قربانی نہیں کی۔ قربانی یہ ہے کہ تو اپنے وقت کی بھی قربانی دے۔ جب تجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آئے، حی علی الصلاح کی صدا آئے، حی علی الفلاح کی صدا آئے، تو تو زور کے وقت بھی کہے کہ بھائی جس طرح میں عید کی نماز میں گیا تھا، اب میں نے زور کے وقت بھی جانا ہے، اب میں نے عصر کے وقت بھی جانا ہے، اب میں نے مغرب کے وقت بھی جانا ہے، اب میں نے عشاء کے وقت بھی جانا ہے، میں نے فجر کے وقت بھی جانا ہے۔ یہ ہے فصلی لربک وانحر، یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میری زندگی بھی تیرے لیے ہے، اللہ میری موت بھی تیرے لیے ہے۔ اور اگر صرف جانور کی گردن پر چھری چلانا مقصد ہوتا تو پھر یہ للہ رب العالمین نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لے، ایک بندہ مرضی کے مطابق جو ہے وہ ہفتے کے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اور جمعے والے دن بھی اپنی مرضی کے ساتھ آتا ہے، اس کو رسول اللہ کی حدیث سمجھ نہیں آتی، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ آ رہا ہے، تو وہ للہ رب العالمین نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تو نے اپنے وقت کی قربانی بھی ساتھ ساتھ دینی ہے، اپنی خواہش کی بھی قربانی دینی ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تو نے مسجد میں جانا ہے، تیری خواہش یہ کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں بیٹھے رہو کچھ نہیں ہوتا، تو اپنی خواہش کی قربانی بھی دے، تو اپنی طبیعت کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق لے کر آ، پھر للہ رب العالمین ہے، ورنہ صرف جانور کی گردن پر چھری چلانا اللہ کو قبول نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اچھا، جس کی قربانی یہ سنت ہے، جن کی یاد میں ہم یہ قربانی کرتے ہیں، کن کی یاد میں کرتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک بھی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کس قربانی کا کہا تھا؟ قرآن تو پڑھے، 23واں پارہ، چند آیات ہیں، اللہ کی قسم چند آیات ہیں، اگر ہم یہ چند آیات پڑھ لیں نا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، کسی قربانی سے۔ خواب آیا، خواب میں کیا ہے؟ بیٹے سے کہنے لگے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی، وہ بیٹا جو ایک مدتوں دعا کرنے کے بعد ملا، مدتوں، اور یہ تکلیف جن کے پاس اولاد نہیں نا، آپ اس جوڑے سے پوچھ کر دیکھیں ان کو کس اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سارے بے اولادوں کو اپنی جناب سے، اپنی رحمت سے نیک نورینہ اولاد دے دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن جب صبر کیا تو قرآن یہ کہتا ہے حضرت زکریا نے بھی صبر کیا، حضرت ابراہیم نے بھی صبر کیا، لیکن وہ کسی دربار سے نہیں گئے، کہیں پر جا کر جھاڑو نہیں رکھا، کوئی توید نہیں لیا، کہیں پر سجدہ نہیں کیا۔ اور جب یہ آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑے بڑے عقیدے والے لوگ آتے نا تسی ساڈی مانتے نہیں، تسی فلانی قبر تے جا کے طواف کر کے آؤ نا تمہیں اولاد ہوئے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور شیطان بھی ایسی مت مارتا ہے، ہو جاتی ہے عقیدہ۔ جب انسان نے جہنم میں جانا ہوتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ہے، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرے سر میں بڑا درد ہوتا ہے، لیکن جب میں فلاں بت کے سامنے جا کر سجدہ سر جھکاتی ہوں نا تو آرام آ جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے۔ اب لوگ آتے نے دیکھا بڑے بڑے ڈاکٹر نے دوائیاں کا آرام نہیں آیا، فلانا مولوی جڑا نا تویز کر کے دینا ہے، تو تویز کتنے آتا نا لتاں دے وچ بن لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو کرتب اور ہے، یہ تو مولویوں کے کرتب اور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جب یہ مریں گے نا لوگ، یہ جو تویزوں کے اوپر جنہوں نے لگایا ہوا ہے، آپ ان کی قبروں کا حال دیکھیے گا، زندگی میں دیکھیے گا، اپنی زندگی میں یہ صرف کمائی کرتے ہیں، کمائی، لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے باہر اور طرف نہ نکل جائے، وہ کمائی پر لگ گئے۔ عقیدہ، عورت کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اور وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے، جب اس کے سامنے سر جھکاتی ہے تیرا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ شفا مانگے کہ یا اللہ تو بیماروں کو شفا دینے والا۔ آزمائش ہوتی ہے، وقتی طور پر تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جب عقیدہ خراب ہوتا ہے اس سلسلے میں بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی کے ہاں اولاد ہے یہ دنیا کی ایک زینت ہے، کسی کے ہاں اولاد اگر نہیں نہ ہے تو اولاد نہ ہونا کوئی گناہ کا کام نہیں۔ آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کی نیکیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اولاد ہے، زینت ہے، صرف صدقہ جاریہ بندے کے لیے، بس ایک وارث ہے دنیا کے اندر، ایک زینت ہے، بھائی میری یہ اولاد ہے بس، اور کیا انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مر گیا، ختم۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا نا مدتوں بعد،
غالباً 80 سال کی عمر کے بعد جا کر بیٹا ملا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہے ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من، اللہ کی قسم اتنی بڑی آزمائش، کیسی آزمائش تھی۔ وہ بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہوا نا، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب دوڑنے کی عمر کو پہنچا نا، اب دوڑنے کی عمر کے سنبھل گیا، بعد نے کہا جوانی کی عمر تھی، بعد نے کہا کہ 10-12 سال اتنی کی عمر تھی کہ جس میں باپ کے ہاتھ بٹانے کے کام آ گیا، چھوٹے موٹے کاموں کے کام آ گیا۔ اب بیٹا اتنا سمجھدار ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے کی۔ باپ کیا کہتا ہے، نبیوں کی یہ لائق نہیں اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے تو وہ سوچنے لگ جائیں۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ سامنے بیٹے کو بٹھا کر کہہ رہے ہیں، سامنے بیٹے کو، ایتھے کو پیو کہے نا پتر نو فلانا کام کرنا تو پیو پتر آ کے کہا پتر ابا تو جا، ہاں تو چھال مار ہے، پہلے بچ گیا تھا پھر دیکھاں گے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، جا کر لڑائی کرو، جنگ کرو، جہاد کرو، جب تم بچ گئے کو دیکھیں گے پھر ہم نے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اولادیں جتنی مرضی فرما بردار، باپ کہتا ہے، نبی وقت کا نبی کہہ رہا ہے بیٹے کو بیٹا میں نے دیکھا ہے خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ پوچھنے کا مطلب پتہ کیا تھا، بیٹا جواب کیا دیتا ہے، کیوں مدتوں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی۔ قرآن کہتا ہے ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دینا۔ یاد رکھیں جب بھی اولاد مانگے صالحین مانگا کریں، ورنہ ایسے ایسے لوگ ہیں، لوگ کہتے ہیں ربا ایسی اولاد نہ ہی دینا تے چنگا سی، انا للہ یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جب بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے صالح مانگے، صالح کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ صحیح سالم دینا، یہ بھی اللہ کا اختیار ہے نا، صحیح سالم ہو جائے، سمجھدار ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی ربان، اے اللہ میں تیری ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے بوجھ کا باعث بن جائے۔ ایسے ایسے سفید داڑھیوں والے سفید بالوں والے بندوں کو روتے دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں ساری عمر کدی میرا لمحہ نہیں سے آیا تو میرے پتر نے مینوں جڑا نا لوگوں کے سامنے ذلیل کر چھڑیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ عزت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے لیکن اولاد جڑی ہے نا چوریاں چ پائی جاتی، ڈکیتیاں چ پائی جاتی، بدکاریاں چ پائی جاتی، ذلیل کروا چھڑ دی۔ باپ نے دعا کی ساری عمر، نہیں اللہ نے اولاد دی، جب اولاد دی تو چیک کرنے کے لیے کہنے لگے بیٹا میں نے تو خواب دیکھا ہے، میں نے تو خواب دیکھا ہے۔ خواب میں دیکھا کیا؟ اب نبی کا خواب وہی ہے، وہی پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ نبی پہلے میں نے یہ بتایا کہ اصل دین کا ماننے کا نام یہ ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہ دماغ میں آئے نہ آئے، دل مانے نہ مانے، طبیعت مانے نہ مانے، لیکن وہاں پر سر جھکانا ہے۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تم بھی۔ نبی کے خواب میں ایک بات آتی ہے، دماغ مانتا ہے اس بات کو کہ وہ بیٹا جو مدتوں بعد ملا ہے، مجھے خواب آ رہا ہے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ذبح کر دو۔ اب بیٹے سے کہنے لگے چیک کرنے کے لیے بیٹا جو اللہ سے مانگا تھا نیک بھی ہے کہ نہیں؟ بیٹا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ بیٹا کیا کہنے لگا؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ ایسی اولاد ہم سب کو عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک کر دے۔ کیا کرنے لگا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ کی قسم پہاڑ جیسا جگرا، پہاڑ جیسا جگرا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو تہاڈا دل کردا وہ کر دیو۔ ایتھے تے اپنے پتر دا تسی ویاہ جڑا انہوں پوچھے بغیر نہیں کر سکتے، آندا جا اپنا اپنا کام کر، میں کورٹ میرج کر لینا، چلتا ہے بس۔ باپ کہتا تمہیں یہاں پر کام کرنا ہوا، میں نہیں کرنا ایتھے کام۔ باپ کہتا ہے بیٹا یہ ہنر ٹھیک ہے، وہ کہتا میں نہیں کرتا۔ باپ کہتا ہے یہ والی اسٹڈی کر لے، یہ والا کام، وہ میں نہیں، مینوں نہیں سمجھ آتی تھی۔ حالانکہ باپ نے ایک تجربہ اس کا زندگی گزاری ہے کہ بیٹا یہ تیرے لیے بہتر رہے گا۔ باپ بھی ہوتا ہے نا جو اولاد کے لیے سوچتا ہے کہ چلو یار اس طرح نہیں اس طرح۔ ہماری اولادوں کی حالت ہے، باپ کہتا ہے بیٹا صبح اٹھ کر نماز پڑھا کر، اور ابا جا پہلے تو ٹکرا مار کے ویکھیا تھوڑیاں تو نمازاں پڑھدا، پہلے اپنی نمازاں تے اللہ کو قبول کروا لے۔ ہاں میں نے اس بندے کو بھی دیکھا ہے، میں ایک ایسے نوجوان کو بھی، یہ اس کے الفاظ ہیں، باپ کہتا پتر نماز پڑھیا کر، پتر نہ جا ابا پہلے اپنی تجدہ تے قبول کروا لے۔ یہ ہماری اولادوں کی حالت ہے کہ نصیحت والی کوئی بات ہی نہیں، دماغ پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، اور پھر باپ الگ کونے میں بیٹھ بیٹھ کر روتا ہے۔ اللہ تو کئیاں دے ایک ایک ہوتا ہے، کئی لوگوں کا ایک ایک بیٹا ہوتا ہے، وہ بیٹا کہنے لگے ابا جی جو آپ کا دل کرتا ہے نا کر گزری۔ اللہ اکبر، اللہ چھری چلانی ہے، چھری، یہ کہانی نہیں ہے،
چھری چلانی ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اچھا بیٹے کو کیوں پوچھا؟ چیک کیا، بیٹا بھی بڑا فرما بردار۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹا اگر جواب دے دیتا تو ابراہیم نے نہیں کرنا تھا۔ اگر بیٹا جواب بھی دے دیتا نا اسماعیل کہ ابا جی میں نہیں مانتا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بعد پھر بھی نہیں آنا تھا، کیونکہ نبی اپنا کام کر گزرتے ہیں۔ جو بتانے کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کام کرنا ہے تو کر گزرے۔ انہوں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا نا، اس سے پہلے جب پیدا ہوا، بیابان جنگل کے اندر، بیابان جنگل جہاں آج کے اندر آج بیت اللہ ہے، آج بھی آپ بیت اللہ سے تھوڑا سا ہٹ کر باہر جنگلوں میں نکل جائیں، پہاڑوں پہ، وہاں پہ چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ پہاڑی علاقہ، وہ جنگل جہاں پر کوئی بندہ نہیں، کوئی بشر نہیں، کوئی ذات نہیں نظر آ رہی۔ اللہ نے کہا جائے ابراہیم اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ آئے، وہاں پر جا کر چھوڑ آئے۔ جب چھوڑ آئے نا تو چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، بیوی مڑ مڑ کر دیکھ رہی ہے کہ ابراہیم آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جواب بھی کوئی نہیں، پیچھے بھی مڑ کر دیکھا، اور پھر جب زیادہ اصرار کیا نا تو بیوی کہنے لگی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بیوی بچے والے ہم بھی ہیں، ہماری بھی بیوی ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کو نماز کی خاطر نہیں چھوڑتے۔ ہماری بھی خوشی ہے، ہماری بھی بیویاں، ہمارے بھی گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، لیکن جب ہماری شادی آتی ہے ہم کوئی کنجروں والی رسم نہیں چھوڑتے۔ ہم کہتے ہیں بیویاں نہیں ماندیاں، کی کریے رشتہ دار نہیں مانتے، کی کریے منڈے نہیں مانتے، انہوں نے بہت سیڈ تے ہویا تے سانو ڈھول وجا لیندے، پتہ لگے کنجراں دا خاندان ہے، اسی نچ کے بہائیے سارے خاندان نو، پتہ لگے پورے محلے نو، پتہ لگے کوئی سو نہ سکے، اسی ساری رات کنجراں دی طرح نچاں گے، پتہ تے لگے نا فلانے علاقے دے فلانے بندے دا بیاہ ہے، بغیر تو کا ٹولا ہے کہ جس میں پورا محلہ سو ہی نہیں سکتا، ساری رات کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، لگے پڑے ہیں ڈھول بجانے کے لیے۔ میں جب شادی کا پتہ چلا، میں نے نوجوان سے کہا میں تمہیں کی ہو گیا، بیاہ کدوں ہے؟ 1 مہینے کے بعد۔ 1 مہینہ پہلے بیبیاں گھر ڈھول کی بجاندیاں سن، 1 مہینہ پہلے اپنے گھر کے باہر روزانہ ڈھول بجاتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائے یہود، کوئی حیا نہیں کسی بڑے کا، کسی چھوٹے کا، کسی اذان کا، کسی مسجد کا۔ کیوں جی ساڈی عزت نہیں رہندی، ساڈا نک نہیں رہندا، برادری کی آکھے گی؟ ڈوب کر مرنے والا مقام ہوتا ہے اس بندے کے لیے جو ساری زندگی میں اپنے گھر پر، اپنی اولاد پر اتنی محنت نہیں کر سکا کہ اس کی اولاد اور اس کے گھر والے رسم و رواج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جب تک مووی نہ بنوائے اپنے گھر کی بیٹیوں کو اور بیویوں کو کھڑا کر کے پتہ نہ دکھائے، سب کو پتہ نہ چلے، تب تک ہماری شادی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری حالات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برسوں بعد اللہ تعالیٰ بیٹا دیتے ہیں، اور بیٹا جا کر اللہ تعالیٰ نے کہا جائیں جا کر چھوڑیں، چھوڑا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے، میری بیوی ہے، اور یہ کھائیں گے کہاں سے؟ درندے کھا جائیں گے ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں دیکھی؟ کیا کہتے ہیں؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ربا میں بیت اللہ کے پاس ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جب غیر ذی زرع، کھانے پینے والی کھیتی باڑی والی کوئی چکر ہی نہیں۔ قرآن کے الفاظ نہیں سوچا، جب اللہ نے کہا چھوڑا تو چھوڑا ہے۔ اور تربیت کیا ہے ہماری؟ جانور کی گردن پر تو چھری چلانے کے لیے تو لاکھوں کی منٹ میں تیار ہو جاتا ہے، نہ تو اپنی خوشی کے اندر اپنی خواہشات پر چھری چلاتا ہے، نہ تیری خوشی قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے، نہ تو اپنی اولاد کی خواہشات جو بری خواہشات ہیں ان کو دبا۔ تیری بیوی، تیری بیٹی، تیری بہن تیرے گھر کے رسم رواج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دین اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والے لوگ اندر یہ برات ہے کہ جنازہ ہے؟ یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرماتے ہیں، شرم آتی ہے۔ لوگ اندر نا تسی تے انج آئے ہو جی میں جنازہ آندا ہے، کوئی ڈھول نہیں، کوئی ٹھا نہیں، کوئی ٹھا نہیں، کوئی پٹاکا نہیں،
جب تک تو اپنے گھر کی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو تیار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو پھول دے کر غیر محرم ہلو بازی کرتے ہوئے نوجوان جو حال میں داخل ہوتے ہیں ان کو تیار کر کے ان کے سامنے نہیں کھڑا کرتا، تیرا بیاہ ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر تیار ہوتی ہیں، آپ نے بھی دیکھا پھر لڑکیاں شادیوں میں لباس کس طرح کا پہنتی ہیں، اور شادیوں میں پھول کو تو چھوڑ دیں بعد، اور جو رات کو مہندی میں ہوتا ہے نا، الامان والحفیظ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہمیں معاف فرما۔ جو رات کے وقت مہندیوں میں ہوتا ہے، جو نوجوان اور لڑکے اور لڑکیاں سرے عام ہلڑ بازی کرتے ہیں، ہمارے حال ہی کوئی نہیں۔ اے جانور کی گردن پر چھری چلا کر سمجھ رہا ہے میں ابراہیمی ہوں۔ اللہ تجھے صرف جانور نہیں مانگتے، اللہ کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اتنی قربانیاں دے دی تھی جن کا نام لے کر تو قربانی کر رہا ہے، اور تو اپنے وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، تو اپنی اناء کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، تو اپنی خواہش کی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تیری قربانی کا مقصد صرف اتنا رہ گیا، لوگ اندر تو قربانی کیوں کیتی ہے؟ اہی لوگوں کا منہ ویکھاں گے، اہی تو جانور اہی نہیں، لوگ ساڈے کو نہیں لوگوں کا منہ ویکھیا جاتا، قربانی لو ابا جی قربانی لو، ساڈے کو نہیں ویکھیا جاتا، اسی بھی گوشت کھانا ہے۔ یہ قربانی کا مقصد ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ وہ بچے آندے سن، ہن قربانی لینی پیندی، کی کریے پھر ہن بچے تے آندے سن، میں نے کہا اللہ کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ بچے کہتے ہیں قربانی لے رہا ہے، وہ اپنی نیت کو خالص کر، قربانی تو نے اللہ کے لیے کرنی ہے، اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد صرف اتنا رہ گیا، عید والے دن عید کی نماز پڑھی، گئے جانوروں کی گردن پر چھری چلائی، انہیں گوشت ادھر لے لیا، انہیں گوشت اتوں لے لیا، چھوٹے والے نے بڑے نوں دے دیتا، بڑے والے نے چھوٹے نوں دے دیتا، اور گوشت تقسیم کر لیا، اکٹھا کر لیا، فریزر چلا لیا، لمبا ایک پلان بنا لیا، پہلے دن اے پکاواں گے، زور ٹائم اے پکاواں گے، شام نو اے پکاواں گے، دوجے دن اے پکاواں گے، تیجے دن اے پکاواں گے، اس تو بعد مہینے تو بعد 10 دن بعد 15 دن بعد جی لوکی سو جان گے، سارے اکٹھا کر کے فریج چوں کڈاں گے، ٹکے شکے لاواں گے، وہ مہینہ دعوتیں اٹھتی رہتی ہیں، کھانے پینے والا ایک پروگرام چلتا رہتا ہے۔ قربانی کا مقصد تو صرف گوشت کھانا رہ گیا، للہیت کی طرف نظر آتی ہے۔ کیا قربانی کا مقصد صرف گوشت کھانا ہے؟ جو مسلمان عید کی نماز میں عید کی نماز پڑھ کر جاتا ہے، اس کو مسجد کے میناروں سے زور کی اذان نہیں سنتی، اس کو مسجد کے میناروں سے عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز نہیں سنتی، اذان نہیں سنتی، اس کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا نہیں پتا، اس کو الصلاۃ خیر من النوم کا نہیں پتا، رات کو کھاندے رہے چنگیاں چمپاں، ٹھیک ٹھاک گوشت کھایا، اکٹھا کیا اور فریزر میں لگا لیا، پھر اس کے بعد کئی دنوں تک کھاتے رہے مسجد میں، وہ تیری قربانی کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، بے نماز بندہ بے نماز قربانی کر لے، وہ متقی نہیں ہے، اس بندے کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، میں اپنی طرف سے فتویٰ نہیں لگا رہا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، جس بندے نے بے نماز بندے کے ساتھ حصہ ڈال لینا، اس کی قربانی بھی کوئی نہیں ہونی۔ نہ کرو قربانی، لیکن کسی نمازی بندے کے ساتھ حصہ ڈالو، کسی مشرک کے ساتھ حصہ نہیں ڈالنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے اتنی ماریں کھائی، تو ان کا نام لیتا ہے، لیکن قبر پر سجدہ کرنے والے کے ساتھ تو قربانی کر رہا ہے۔ ہر طرح سے ہم لوگوں کو ابراہیمی بننا پڑے گا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دو آیات ہیں، ایک سورہ حج کی ہے، ایک چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی ہے۔ یہ دونوں آیتیں گھروں میں جا کر کھولیں، قرآن مجید ان کا ترجمہ پڑھیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی تو اللہ تعالیٰ متقین کی قبول کرتا ہے۔ جس نے قربانی کرنی ہے، اس نے فجر نہیں پڑھنی، اس نے زور نہیں پڑھنی، عصر نہیں پڑھنی، مغرب نہیں پڑھنی، گوشت کھانا ہے تو کھائیں، لیکن کوئی بندہ اپنے گوشت کو قربانی نہ کہ، قربانی نہیں کہنا۔ اگر آپ نے اس کو قربانی کہنا ہے تو آپ پھر ابراہیمی نہیں۔ اس فلسفے کو سمجھ لیں، یہ ہر سال کا رونا ہے، ہر سال چھوٹی عید آتی ہے، ہر سال بڑی عید آتی ہے، اور بڑی عید پر اس کے بعد کھایا پیا اور بعد کام ختم، بس اتنا مقصد ہے قربانی کا۔ اچھا، ہم لوگ جب جانور لینے کے لیے جاتے ہیں، جانور کے اندر کتنے عیب دیکھتے ہیں؟
یہ لنگڑا نہ ہوئے، انا نہ ہوئے، بیمار نہ ہو، یہ خرابیاں نہ ہو، اچھا بھلا تندرست صحیح سالم دوندا ہوئے. دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ یہ جڑا مرضی پھڑ کے قربان کر دے ہے. چلو یہ مسئلہ تو ہی دس دیو. جانور کے لیے شرطیں دیکھنی ضروری ہیں، صحت مند جانور کرنا ضروری ہے، یا جڑا مرضی لگ جاتا ہے؟ صحت مند دیکھنا ہے، دوندا دیکھنا ہے، اس کا کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، صحیح سالم ہو. ٹھیک ہے. کتنی شرطیں ہیں قربانی قبول کرنے کے لیے، پھر بھی کوئی پتہ نہیں. پھر بھی اگر نیت خالص نہیں، اللہ قبول نہیں کرتا. اگر اتنی شرطیں دیکھ کر بھی بندہ اللہ سے یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو قبول کر لینا، یا اللہ اس کو قبول کر لینا. تو جڑا قربانی کرن دیا ہے وہ جویں دا مرضی ہوئے. اللہ سمجھے نا اس بات کو کہ جانور کے اندر اتنی شرطیں ہیں، اللہ نے ایک جانور اتنی شرطوں کے ساتھ قبول کرنا ہے. تو جڑا قربانی کرن دیا ہے وہ بھاویں فجر ٹائم بھی ستا ہوئے، وہ زور ٹائم بھی سو جائے، وہ اثر ٹائم بھی ستا ہوئے، وہ مغرب ٹائم بھی ستا ہوئے، وہ عشاء ٹائم بھی ستا ہے، اور روزیاں دے روزے جاگ آئے، انہوں تھوڑا تھوڑا نہ ہوش آوے وہ تو بھی مسلمان ہے. روزیاں دے روزے انہوں کرنٹ لگے تھوڑا تھوڑا کہ تو مسلمانے دے محلے 'چ رہنا ہے، چل کدی کدی ٹر جایا کر. اس کو جنازے میں یاد آئے کہ وضو کر کے جنازہ پڑھنا ہے، وضو کر کے، ہے نا. وہی بات ہے نا مرضی کی. میں نے شروع میں بتایا مرضی کا دین، جنازہ پڑھنا ہے وضو کر کے. تے بے نمازاں دا ٹبر سارے دا سارا مینوں پتا کی آکھن گے، آپ جی لمبیاں دعاواں کریا جے. میں کہا میں بھاویں تے شام تک کھلوتا رہواں نا، انہوں اللہ نے معاف نہیں کرنا کہ میری دعاواں منگن والے بخشش ہو جائے گی. تہاڈے کو ہے گارنٹی کوئی؟ میرے پاس گارنٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن کی آیات ہے جو وحی ہے کہ اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا. مشرک ہیں یہ. جانور میں اتنے عیب دیکھو، قربانی کرنے والے کا پتہ ہی کوئی نہیں. قربانی کرنے والے کی کمائی چاہے حرام کی ہو، بیڑا لے کے سارے محلے 'چ پھران کے پتہ لگے چودھری صاحب نے بیڑا لیا. ریاکاری، لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں. میں نے پہلے کہا ہم نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر لیا. چور چوری کرنے کے بعد کہتا ہے وہ انصاف کرنا، انصاف دے نال تقسیم کرے. جب 5 بندے رل کے چوری کی تھی تے چوری کر کے اوئے 5 حصے کرے جائے دے، گھاٹا وعدہ نہ کرے جے. اب ان کو یہ پتا ہے کہ انصاف کے ساتھ ہم نے مال تقسیم کرنا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ چوری کرنا غلط ہے. ہم نے بھی اپنی مرضی کا دین بنا لیا. یہ پتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے، یہ پتا ہے کہ جانور میں آپ دیکھنے ہیں، یہ پتا ہے کہ جانور کو ٹھیک ٹھاک صحیح سالم لٹا کر چھری پھیرنی ہے، اس کے اتنے حصے کرنے ہیں، اس کا گوشت کھانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ جانور جس کے نام پر تو ذبح کر رہا ہے، اس اللہ نے تیرے اوپر کتنی پابندیاں اور لگائی ہیں، کتنی پابندیاں لگائی ہیں تیرے اوپر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف جانور کی قربانی قبول نہیں. تو بھی قربان ہونے کے لیے تیار رہ ہر وقت. تیری خوشی بھی دین کے مطابق ہو، تیری غمی بھی دین کے مطابق ہو، تیرا اٹھنا بھی دین کے مطابق، تیرا سونا بھی دین کے مطابق. تو ہر وقت یہ کہتا ہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.